جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پی ایم ہاؤس میں یا پی ایم آفس میں یا آپ کے جو قریبی رفقہ کار ہیں، آپ کلیدی ممبر ہیں وفاقی کابینہ کے، آپ کے ذہن میں تھا کہ آخر میں آ کے صدر مملکت جو ہیں جھٹ سے سمری پہ سائن کر دیں گے، یا آپ توقع کر رہے تھے کہ اتنی بڑی انہوں نے آئینی طور پر رسک لیا ہے اور اپنے عہدے کو مجروح کیا ہے تو آخر میں آ کے کچھ بڑی اس کے اندر رکھنا نہ ڈالیں؟ توقعات کیا تھی اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ نہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ ایک جو ہوتی ہے ایک یعنی انفارمل سی انڈرسٹینڈنگ وہ تھی، اور چیف منسٹر صاحب کے نوٹس میں تھا یہ بات کہ وہ یہ کر دیں گے، وہ یہ کریں گے، وہ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ فیصلہ تو وہی ہے جو پرائم منسٹر نے کر دینا ہے، اس کے بعد ان کا روکنے کا تو معاملہ بنتا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ یہ اشارتاً یہ بات کی تھی کہ میں اس طرح سے جاؤں گا اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا، تو وہ پھر جہاز تو پرائم منسٹر کا ہی تھا جو انہوں نے فوری طور پہ ان کے لیے ارینج کیا، اور وہ پھر اسلام آباد سے جو ہے وہ لاہور پہنچے اور لاہور سے پھر واپس آ کے تو وزیر اعظم کے جہاز میں وہ گئے، تو پھر آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ نے ان کو جہاز دیا اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھیں کتنی غلط بات کی، تو آپ نے جہاز کیوں دیا ان کو؟ نہیں، تو ہم نے ان کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں، یہ کام تو انہوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ تو جہاز، رانا صاحب وہ جہاز سبزی لینے کے لیے تو نہیں جا رہے تھے نا، عمران خان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ نہیں تو پھر ہم کیا کہتے ان کو، کیا بس پہ چلے جائیں؟ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے جانا ہے اور یہ میں نے اس طرح سے کرنا ہے، تو پھر ہم ان کو یہ کہتے کہ آپ بذریعہ موٹر پہ جائیں۔ وہ تو پھر جہاز دینا تو ان کو بنتا تھا، اور ویسے بھی پرائم منسٹر کا اور وہ آپ کو یہ بتا کے گئے تھے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو یہ معاملہ طے ہو جائے گا، تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی؟ جی، یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ یہ موجود تھی، اور جب اسحاق ڈار صاحب جس روز ملے تھے تو اس روز بھی انہوں نے جو ہے وہ یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اس ایڈوائس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں، میں اس میں ڈیلے اگر کروں گا تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک آئینی عمل کو جو ہے وہ خراب کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کو نہیں روکوں گا اور میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ تو لیکن بعد میں پھر کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ، تو اس میں پھر یہ اس کی جو جھوٹی انا ہے جس کی تسکین کے لیے اس نے پورے ملک میں جو ہے وہ ایک فساد اور ایک تماشا لگایا ہوا ہے، تو اس کی تسکین کے لیے جو ہے وہ پھر پریزیڈنٹ صاحب نے جو یہ طریقہ نکالا، گو ان کے منصب سے تو یہ مطابقت نہیں رکھتا تھا، لیکن اب یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپنے منصب کو کس حد تک جو ہے وہ آنر کرنا ہے اور کس حد تک نہیں کرنا۔ اچھا، اب آپ کی حکومت کے مختلف حلقوں میں آپ سمیت، وزیر دفاع سمیت، وزیر اعظم سمیت توقعات یہی بنائی گئیں، اور ابھی بھی توقعات ہیں کہ جب یہ معاملات طے ہو جائیں گے، فوجی کمان تبدیل ہو جائے گی تو ملک کے اندر ہیجانی کیفیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ فائنانس منسٹر کی بھی توقعات یہ ہیں کہ مارکیٹس کام ڈاؤن ہو جائیں گی، انویسٹر کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا۔ لیکن اب میں پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ دیکھ رہا ہوں جو آفیشیل پیج کے اوپر انہوں نے جاری کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے پہلے تو بڑا مقدمہ بنایا کہ ان کی قیادت کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ اور انسانی حقوق کے ساتھ ہوا کیا پچھلے 8 ماہ کے اندر۔ پھر انہوں نے نئی فوجی قیادت سے توقع یہ کی ہے کہ ملک میں آئینی حقوق کی بحالی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عوام فوج سے توقع رکھتی ہے کہ ملک کے بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی معاملات پر عوام کی توقعات کے مطابق غیر جانبدارانہ موقف اپناتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے لیے کے حقوق جو ہیں وہ سلب نہیں کریں گے۔ آخر میں جو سب سے بڑی بات کی ہے وہ یہ کہ آپ نے جلد نئے انتخابات کروانے ہیں، تو یہ جس ہیجان کی کمی کی ہم توقع لیے بیٹھے تھے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے، 26 کو انہوں نے وہاں پہ اکٹھا بھی ہونا ہے، تو میں ذرا آپ کی اسیسمنٹ چاہ رہا ہوں
کہ تبدیلی پھر کیا آئی کمان کی تبدیلی کے ساتھ؟ دیکھیں جی، کمانڈ کی تبدیلی کے ساتھ جو چیزیں واضح ہو جائیں گی آنے والے دنوں میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشن نے، ادارے نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان فیوچر اے پولیٹیکل کردار جو ہے وہ اپنائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈر دی لیڈرشپ آف قمر جاوید باجوہ صاحب، جو اب آؤٹ گوئنگ آرمی چیف ہیں، ان کی لیڈرشپ، لیکن اس میں وہ آوازیں جو بڑی مؤثر تھیں اور جن لوگوں نے ادارے کو اس فیصلے پہ پہنچنے کے لیے ایک کلیدی اور بنیادی کردار ادا کیا، اس میں نامزد آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ، ان کا ایک لیڈنگ رول ہے۔ وہ یعنی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ادارے کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اے پولیٹیکل کردار جو ہے وہ ادا کرے۔ اس لیے تبدیلی یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ بھول جائے کہ ان کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو الیکشن کی ڈیٹ لے کے دے گی۔